جگ
بچے کو جنگل میں بے کفن قابل کفن کے لاش مسافر کے قابل کفن کے لاش مسافر کی زینب نے عرض کی کہ اس طرح ماں خدا گواہ کے سر پر ماں خدا گواہ کے سر پر نہ تھی مجھے وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے یتیم سرور گل کو قضا کی آمد ہے غریبوں کے قصب آشا غریبوں کے قصب آشا کی آمد ہے تمام شہر ہے شاہ خلی کی پیاروں کا نبی کے رضا میں فرمائے دو نبی کے رضا میں فرمائے دو سید اکرم خوشی سے فاطمہ صغرا کا تاجہ عالم کبھی تو جھکی تھی سجدے میں وہ بدی دینا کبھی ایک ہجری کا ہماری جان کبھی ایک ہجری کا ہماری مشرق آتے ہیں چلو چلو میرے بابا سے چلو چلو میرے بابا سے آتے ہیں یہ سنتے ہی ام البنی بشوق تمام گئی جمع تحصیل روضہ رسول انام سنائے شور کے لو آئے شاہ عرش مقام نظر و آتا دیکھو نشان نظر و آتا دیکھو نشان لے فور ماں شکاں سے حیدر کا یادگار آیا علم یہ ہوئے باسنا علم یہ ہوئے باسنا تب ایک زنے پی نہ غل کرو کہ میرا حال ہے غم سے تعمیر شراب نے پیتے آتے ہیں سب صغیر و کبھی یقین ہے کہ نہیں آئے حضرت شبیر نہ وہ رفیق نہ وہ بھائی بند آتے ہیں جھکائے گردن کو قسم جھکائے گردن کو قسم آتے ہیں بھائی سنتے ام
یہ کہہ کے وہ جو زوجہ امیر عالم نظر پڑا سے گھوڑا پسا، نظر پڑا سے گھوڑا پسا اس کے جانا سکتی تھی، بتا دیجیے لمشے، بتا دیجیے لمشے لڑکی تھی پڑتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لڑ گیا جنگل میں مارا، مدینہ لڑ گیا جنگل میں مارا دل برے زہرا کے چل گئی شمشیر کیا شہید غریب الوطن، کیا شہید غریب الوطن کو بے رفیع بڑھا رہا جو زمین پر ہی اس کا جامع ہے، کفن ملانا جسے اٹھائیے، کفن ملانا جسے اٹھائیے اڑاتے تھے سروں کو پیٹ کے آنکھوں سے خماتے تھے، امام زادے کے ناقے سے لپٹے جاتے تھے، ہماری یوم حرم سر بڑھا، ہماری یوم حرم سر بڑھا آتے تھے نبی کے روضے جس دم کارواں پہنچا بھوا ہوا کا اتابا، بھوا ہوا کا اتابا سما پہنچا اٹھا کے ناخے کو سجاد ناتوا اترے، عصا کو تھام کے باچشم خفشا اترے قریب مرخد سلطان انس و جاں اترے اور اہل بیت کرتے ہوئے، اہل بیت کرتے ہوئے پوری غریب بیداد یا رسول اللہ، حسین مر گئے فریاد یا حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ، ہوا جو روضے میں داخل و قافلہ نگاہ گرے مزار مبارک پہ عابد دیجا اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا لو، تباہی آ گئی ہم بے قصاں، تباہی آ گئی ہم بے قصاں، تباہی آ گئی ہم بے قصاں فریاد یتیم ہو کے ناشاد و کام آیا ہے، بجل کو کھو کے وطن میں بلا، بجل کو کھو کے وطن میں بلا آیا ہے، بڑا ستم کیا امت یا رسول زمان، کیا حضور کے پیاروں کو ذبتا شدہ رہا سنا پا، سرے پاک اور زمین پر بدل لٹے ہمیشہ کے بابا تمہیں، لٹے ہمیشہ کے بابا تمہیں، لٹے ہمیشہ کے بابا تمہیں سکے نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین، راتوں کو جکڑ دیا درسن سے ہمارا،
اے شہید و جوان خدا حافظ اے محمد کی جان اے محمد کی جان ہم شبیہ نبی حسین کے لال برے غمولم خاسم جاؤ شبکی جاؤ شبکی مسافرانے مصیبت وطن میں آتے ہیں سفر میں آتے ہیں سوغات لاتے ہیں بجائے اشو آنکھوں سے خون بہاتے ہیں اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ اٹھا کے ہاتھ مدینے کو یہ سناتے ہیں لٹا کے آئے ہیں زہرا کے سب گھرانے کو نگر خبور تو بے قصا نگر خبور تو بے قصا والی کو آئے ہیں کھو کر مدینہ گردنے شبیر پر چلا خنجر مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در مدینہ دار سرائے مدینہ دار سرائے زہرا کا نور نہیں مدینہ اکبر فاصل گئے مدینہ اکبر فاصل گئے حسین ہلی زمین مدینے کس گھڑی پہ ہم کیا بشیر کو سجاد نے طلب گلے میں شالے ازار ڈال دی بدی دینا اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا کہا کہ جان نہیں گو اپنے منہ دکھانے کی مگر وطن میں خبر کر دے مگر وطن میں خبر کر دے چلا بشیر یہ دیتا ہوا خبر ہر جا مگر محلے ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سرے راہ کھڑی تنہا جو نام پوچھا ضرور دیکھو جو نام پوچھا ضرور دیکھو بشیر کہنے لگا کیوں
شور و شین میں ہے، کہاں یہاں میرا فرقت ہے، کہاں یہاں میرا فرقت ہے، حسین میں ہے۔ مومنین یا امام بارگاہ معصوم میں جو مجالس رضا کا سلسلہ 29 ذی الحجہ سے شروع ہوا تھا، انشاءاللہ وہ 8 ربیع الاول تک مسلسل جاری رہے گا۔ آج اور کل کی مجلسوں سے جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ ہمارا اوریجنل یہ پروگرام 3 دن کا تھا، لیکن قبلہ کو کچھ ایسی مصروفیات ہیں کہ یہ ایک مجلس ان میں سے کم ہوگی اور صرف 2 روز آپ مجالس سے خطاب فرمائیں گے۔ معصوم کی انتظامیہ اور جملہ ممبران جناب خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ کل بھی مجلس بعد نماز مغربین انشاءاللہ شروع ہوگی، جس سے قبلہ کعبہ خطاب فرمائیں گے۔ پرسوں 6 صفر سے 8 صفر تک جناب مولانا محبوب مہدی صاحب اور 23 صفر سے 25 صفر تک مولانا محبوب مہدی صاحب اور 26 صفر سے 28 صفر تک جناب مولانا رضی جعفر صاحب مجالس سے خطاب فرمائیں گے، اور 28 صفر کو تابوت امام حسن برآمد ہوگا۔ میں درخواست گزار ہوں جناب مولانا مرزا اطہر صاحب سے کہ زیر منبر ہوں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات، سورہ فاتحہ کی کچھ اشارت ہیں، میں نام پڑھتا ہوں، آپ ان سب حضرات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے پڑھتے ہیں۔ سید علی اطہر نقوی بلد سید غضنفر علی نقوی، سیدہ حسینہ خاتون نقوی بنت سید ابوالحسن نقوی، سید اقبال حسین زیدی، سیدہ مستجاب فاطمہ، سید بلال حسین زیدی، حسینی بیگم بنت غلام عباس، حبیب اللہ آزاد، چاندنی بیگم، ان تمام مرحومین کے لیے آپ پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين،
أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ ہو، ایسی شے نہ ہو تو اس کا تذکرہ کیا جائے، قابل تذکرہ شے نہ ہو؟ کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا بھی آیا ہے؟ سوالیہ انداز ہے، جیسے کوئی کسی سے پوچھ رہا ہے، سوال ہے کہ سوچ کے بتاؤ کہ کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا آیا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ ہو؟ دیکھیے عزیزان محترم، سوال کا فلسفہ یہ ہے کہ جب چھوٹا بڑے سے سوال کرتا ہے، بیٹا باپ سے سوال کرتا ہے، شاگرد استاد سے سوال کرتا ہے، تو یہ مانا جاتا ہے کہ اپنے معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ تو نہیں معلوم ہے یہ پوچھ رہا ہے اپنے بڑے سے۔ اور جب بڑا چھوٹے سے سوال کرتا ہے، استاد شاگرد سے کوئی بات پوچھتا ہے، باپ بیٹے سے کوئی بات پوچھتا ہے، تو یہ فرض کیا جاتا ہے کہ معلومات کا امتحان لے رہا ہے کہ اس نقطے کی طرف یہ متوجہ ہے یعنی یہ بات جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ سوال کرنے والا علیم و خبیر اللہ ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ہمارے ایسے حقیر بندے ہیں، تو معاذ اللہ یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ اس راز سے معاذ اللہ اللہ تو ابھی تک ناواقف ہے، وہ ہم ہی سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے تم ہی بتا دو۔ تو ضرور اس میں کوئی نقطہ ضرور چھپا ہوا ہے اس کے اندر، جو ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ کیا انسان کا کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے نہ ہو؟ دوسری بات یہ حضور کے سوال جب ہی سوال کہلائے گا جب جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے اسٹینڈرڈ کے برابر اور مطابق ہو۔ اگر بچہ پڑھتا ہے 6 درجے میں اور آپ نے وہ پڑھ کے دے دیا جو میتھمیٹکس کا جو MSc فائنل میں آتا ہے، تب ظاہر ہے کہ اس پرچے کی ریڈنگ ہی نہیں کر پائے گا، جواب دینے کی بات تو چھوڑیے، اور اس کے بعد فیل کر دیجیے اسے کہ تو کوئی لکھا ہی نہیں، تو نہ یہ فیل ہوا نہ آپ نے کوئی سوال کیا، یہ بلاغ تھا اس لیے کہ اس کے اسٹینڈرڈ سے بہت اونچا ہے۔ اور لڑکا پڑھ رہا ہے MSc میں اور سوال دے دیا آپ نے 6 درجے والا، تو یہ ڈگری کے لائق نہیں ہے، یہ پاس کچھ نہیں ہوا MSc، اس لیے یہ سوال اس کے اسٹینڈرڈ سے بہت بلو ہے، بہت نیچے ہے۔ تو ہمیشہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ماڈریشن کمیٹی بھی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ سوال اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اگر اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں سوال بدلے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ جس کی جو سمجھ میں آئے وہ سوال دیتے جائے۔ تو سوال جو ہے وہ معیار کے مطابق ہونا چاہیے کہ جو اس کی سطح ہے، جو اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار ہے اس کے برابر ہو سوال۔ اگر برابر نہیں ہے سوال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جیسے ذہین مخلوق سے یہ سوال، اتنے انٹیلیجنٹ مخلوق سے یہ سوال کہ یہ بتاؤ کہ تم پر کوئی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ قابل ذکر نہیں تھے؟ یوں دیکھا ہم نے کہا نہیں، سوال سے ایسا جواب ہمارے پاس ہے، گزرا بھی ہے گزرے کبھی۔ 100 برس ادھر دیکھا تو ہمارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، 100 برس ادھر دیکھا تو ہمارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، نہ ادھر تذکرہ ہے نہ ادھر تذکرہ ہے، درمیان میں تھوڑے زمانے کے لیے ہمارا تذکرہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، اور بھی ایک بات ہماری طرف سے بھی سن لیجیے کہ ایسا گزرا بھی ہے زمانہ کہ ہم قابل ذکر نہیں تھے، اور ایسا گزرے گا بھی زمانہ کہ ہم قابل ذکر نہ ہوں گے۔ تو انسان جیسے انٹیلیجنٹ اور ہوشیار مخلوق سے یہ معمولی سا سوال جو ہے یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہی نہیں ہے۔ اگر بات اتنی سی ہے، خالی جتنی میں عرض کر رہا ہوں، اگر بات صرف اتنی سی ہے اس کے اندر، تو یہ سوال ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے اندر کچھ چکر اور ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہے نہیں، اس کے اندر کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے جو ہم سے اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ سوچ کے غور کر کے بتاؤ کہ کیا انسان پر کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر نہ ہو؟
دیکھیے عزیزان گرامی، اس غلام دنیا کا اکیلا آزاد مخلوق انسان ہے، غلاموں کی بستی کا اکیلا آزاد شہزادہ انسان ہے۔ یہ پوری کائنات جو ہے یہ غلاموں کی بستی ہے۔ غلاموں اور آزاد میں فرق کیا ہے؟ غلام اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، وہ اپنے آقا کی مرضی پر چلتا ہے۔ یہاں چلے جاؤ چلا جائے گا، وہاں سے آ جاؤ آ جائے گا، یہاں نہ بیٹھو نہیں بیٹھے گا، یہاں بیٹھے رہو جب تک ہم نہ آ جائے بیٹھا رہے گا۔ آپ آزاد ہیں، جتنی دیر دل چاہ بیٹھے، جب دل چاہ اٹھ کے چلے گئے۔ گھر سے کہہ کے نکلے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک دوست مل گئے، ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ کہا مجلس میں نہیں جانتا، نہیں وہ دوست مل گئے تو ہم نے ارادہ بدل دیا کہ ان سے آج نہیں جائیں گے، کہیں دفتر بھی نہیں جائیں گے، چھٹی لے لیں گے۔ آزاد ہے۔ غلام کے پاس یہ سہولت نہیں ہے۔ کائنات عالم میں انسان تنہا وہ ہے جو آزاد ہے، باقی سب جو ہیں وہ غلام ہیں۔ 1000 سال یا 10,000 سال کا کیلکولیشن کر کے بتا سکتے ہیں کہ سورج کس وقت نکلے گا کس وقت ڈوبے گا، اور اگر کیلکولیشن صحیح ہے، کیلکولیشن میں گڑبڑ ہو جائے بات الگ، اگر کیلکولیشن صحیح ہے تو 1000 برس تک 1 سیکنڈ کبھی فرق نہیں پڑے گا۔ جتنے بجے نکلنا ہے اتنے بجے نکلے گا، جتنے بجے ڈوبنا ہے اتنے بجے۔ ہائی ٹائڈ کب ہوگا سمندروں میں، لو ٹائڈ کب ہوگا، منٹ منٹ سے حساب لگا۔ گیہوں کے زمانے میں پیدا ہوگا، دھان کے زمانے میں پیدا ہوگا، آموں کی فصل کون سی ہے، سیب کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں، سب کچھ ویل کیلکولیٹڈ، سب اچھی طرح سے۔ کس جانور کا کیا مزاج ہے، شکاری جانور کون سے ہیں، بوجھا ڈھونے والے جانور کون سے ہیں، جن سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے وہ کون سے ہیں، جن سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے وہ کون سے ہیں، کبوتر کا کیا نیچر ہے، سانپ کیسا ہوتا ہے، شیر کیسا ہوتا ہے، سب معلوم ہے۔ ہر ایک کا نیچر معلوم ہے، ہر ایک کی فطرت معلوم ہے، ہر ایک کی خاصیت معلوم ہے۔ سانپ زہریلا جانور ہے، شیر درندہ ہے، پھل کھاتا ہے، کبوتر بڑا انوسنٹ قسم کا جانور ہے، اس سے کسی کو کوئی انتشار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ کون پہاڑ کتنا اونچا ہے معلوم ہے، کون سمندر کتنا گہرا ہے معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے، بالکل اچھے طریقے سے معلوم ہے، سوائے اس سے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں معلوم۔ انسان کے لیے کچھ نہیں معلوم ہے، کون سمندروں سے زیادہ گہرا ہے نہیں معلوم، کون پہاڑوں سے زیادہ اونچا ہے نہیں معلوم، کون کبوتر سے زیادہ انوسنٹ ہے نہیں معلوم، کون سانپ سے زیادہ زہریلا ہے نہیں معلوم۔ اس کے پہلے جب میں حاضر ہوا تھا شکاگو میں ماہ رمضان مبارک کے بعد، تو یہاں برف گر رہی تھی اور غضب کی سردی تھی، اور دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا تھا، آخری دن تھے دسمبر، اور سو ہمیں حسین عطا صاحب پہنچانے ایئرپورٹ، تو سڑک پر برف تھی، پوری برف پکڑی تھی۔ آج آئے تو نہ برف ہے اور نہ آج کل برف گرنے کا امکان ہے۔ یہ مئی کا مہینہ ہے، وہ دسمبر کا مہینہ ہے، تو دسمبر کے مہینے میں آئیے گا تو سردی ملے گی، اور مئی جون میں آئیے گا تو گرمی ملے گی۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے، مئی جون میں برف نہیں گرے گی اور دسمبر میں گرمی نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہے کہ یہ بھی طے ہے کہ جون میں کیا پوزیشن ہوتی ہے موسم کی، اور یہ بھی طے ہے کہ دسمبر جنوری میں کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ انسان کب جنوری سے جون ہو جائے کچھ نہیں معلوم، کس وقت ٹھیک ٹھیک بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور بالکل جنوری کا ماحول تھا، یہ جملہ ایسا ہو گیا کہ جون ہو گیا۔ کب کیا ہو جائے، نیکیاں بھی اسی کی ذات سے، برائیاں بھی اسی کی ذات سے،
خیر بھی اسی کی ذات سے، شر بھی اسی کی ذات سے. جتنی مسجدیں بنائی سب اسی نے بنائی، جتنے امام باڑے بنائے سب اسی نے بنائے، جتنی کربلائیں بنائی سب اسی نے بنائی، جتنے پور ہاؤس بنائے، اسپتال بنائے، مدرسے بنائے، جتنے کار خیر ہیں جس سے انسان کو فیض پہنچ رہا ہے سب اسی نے بنائے. سب کا بانی یہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، سب کام اسی نے کیے ہیں، سب کار خیر اسی کی ذات سے ہیں. جتنے وقت کھائے سب اسی نے کھائے، جتنی جائیدادیں دیکھی سب اسی نے دیکھی. آپ لوگ اتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، تجربہ کار لوگ بھی بیٹھے ہیں. آپ بتائیے پوری دنیا میں کبھی آپ نے دیکھا یا سنا کہ مکے میں، مدینے میں، کربلا میں جب کہیں بھی کوئی مسجد رہتی ہے کہ ان کا صاحب لوگ غریب تھے، مسجد نہیں تھی اور پریشان تھے کہ مسجد ہوتی تو نماز پڑھتے، اس میں حیثیت نہیں تھی بیچاروں کی مسجد بناتے. پر جناب ادھر رات کو 3-4 فرشتے اترے آسمان سے اور رات بھر میں انہوں نے مسجد بنائی، وہ تیار کی اور سویرے اذان دی اس میں اور نماز کی پڑھی اور کہا کہ آؤ بستی والوں کہ ہم نے تمہاری مسجد بنا دی ہے. جناب ادھر کے فرشتے مسجد بنا کے چلے گئے. پوری دنیا میں کہیں فرشتوں کی بنائی ہوئی مسجد کہیں ہے؟ مکے میں، مدینے میں کہیں ہے؟ فرشتوں نے کوئی مسجد نہیں بنائی، جتنی بنائی سب انسانوں نے بنائی. اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ صاحب ہم گئے ہم 10 برس پہلے اس مسجد میں گئے تھے تو بڑی مینٹین تھی اور سب کچھ تھا، اب تو بالکل خستہ حال بھی ہو کیا گیا اس میں. گارے صاحب کیا بتائیں، کچھ منہ سے نہیں کر سکتے. ایک جن آن کے رہا ہے، بڑا بدماش جن ہے، ساری مسجد کی جائیداد بیچ کے کھاتے. ارے صاحب کوئی بدنی ملا کے رکھتا ہے مسجد میں تو اٹھا کے لے جاتا ہے، چٹائی بھی رکھتا ہے تو لے جاتا ہے. اب بتائیے کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ کون اس سے بولے وہ اٹھا کے پٹا دے گا، مارے پیٹے گا. محلے والے جیسے سب چپکے رہے تو مسجد کی حالت ہو گئی. کوئی ہے دنیا میں ایسی مسجد کہ جنہوں نے ویران کی ہو؟ تو نہ حضور فرشتوں نے بنائی ہے کوئی مسجد، نہ جنہوں نے اجاڑی ہے کوئی مسجد. بنانے والا بھی انسان ہے، اجاڑنے والا بھی جواب فرمائیے گا انسان ہے کیا چیز. نماز پڑھانے والا بھی یہی، نماز پڑھنے والا بھی یہی، جب نمازی سجدے میں ہو جوتیاں لے کر غائب ہونے والا بھی یہی. جب 2-4 دفعہ یہ ہو جائے تو پکڑ کے اس کو لانے والا بھی یہی، پھر جب زیادہ پٹ جائے تو چھوڑانے والا بھی یہی. سب کچھ یہی، جج بھی یہی، وکیل بھی یہی، قاتل بھی یہی، مقتول بھی یہی، سب کچھ یہی ہے. کبھی اتنا کہ فولاد کے جگر سے زیادہ مضبوط، نازک اتنا کہ بیلے اور چمیلے کے پھیل پھولوں سے زیادہ نازک. کیا کہے گا، ہے کیا چیز ہے؟ اس قدر قوی ہے خدا کی قسم، اور اتنا مغرور ہے کہ اگر راستے میں پہاڑ آ جائے تو اس کا کلیجہ برما کے راستہ نکالتا ہے. سمندر آ جائے تو خاطر نہیں لاتا، اس کے نیچے سے راستہ بنا دیتا. رک نہیں سکتا، یہ اپنا راستہ بنا کے نکل جائے. ابھی اتنا ہے کہ شیر کو اپنی طاقت پر ناز ہے تو یہ اس کو کھلونا بنا کے سرکس میں اس سے پیسے کماتا ہے. یہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ہے نا. شیر سے مختلف تماشے دکھلاتا ہے، اس کے پیسے سب کے لے کر اپنی جیب میں رکھتا ہے. ہاتھی خودی کے جانوروں میں اپنے جسم اور جثے کے حساب سے سب سے بڑا ہے، تو گھوڑے کو لگام لگا کے چلاتا ہے. اونٹ اس سے بڑا ہے تو ایک نکیل پر چلاتا ہے. ہاتھی اس سے بڑا ہے تو نہ لگام لگاتا ہے نہ نکیل لگاتا ہے، پیر کے انگوٹھے سے چلاتا ہے. یہ تو اس کے غرور کا عالم ہے اور یہ اس کی طاقت کا عالم ہے. اور نازک اتنا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پھولوں سے زیادہ نازک. دسمبر جنوری کی رات میں شہر میں پھول کھلا تھا اور سویرے جب دیکھا تو اس کے رخ پر شبنم کے موتی تھے اور حسین لگنا تھا. ساری رات سردی میں کھلا رہا اور سویرے اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا. ان کو تو ذرا دسمبر جنوری کی رات میں رات میں باہر سلا دیجیے، یا سویرے انتقال ہو چکا ہوگا یا ہونے والا. دیکھا تو انتقال فرما چکے تھے، یا یہ کہ اسپتال جاتے جاتے راستے میں انتقال کر گئے.
یہ صورتحال ہے. اتنے نازک ہیں یہ اور اتنے قوی ہیں یہ. کوئی ان کے ساتھ قدم ملا کے چل نہیں سکتا ہے. کی رفتار اتنی تیز ہے کہ کوئی ان کے ساتھ قدم ملا کے نہیں کر سکتا ہے. اگر یوں آئے نیچے جانے کی طرف تو ان کے خالق نے کہا کہ یہ تو پتھر ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. اور اگر یوں چلے تو جبرائیل بھی کام کے پیچھے رہے کہ آگے بڑھوں گا تو کہ اس کے اندر سب کچھ ہے. خیر بھی اسی میں ہے, شر بھی اسی میں ہے, نیکی بھی اسی میں ہے, بدی بھی اسی میں ہے. فرشتوں سے بہتر بھی یہی ہے, درندوں سے بدتر بھی یہی ہے. سب کچھ یہی ہے. سارا دین, سارا مذہب, سارا ایمان, سارا اسلام, سارے پیغمبر, ساری کتابیں, سارے جو کچھ بھی آیا سب اسی کے لیے آیا. 1,24,000 نبی آئے تو انسانوں کے واسطے آئے, آسمانی کتابیں آئیں تو انسانوں کے واسطے آئیں, امام آئے تو انسانوں کے واسطے آئے, ولی آئے تو انسانوں کے واسطے آئے, جو کچھ آئے سب انسانوں کے واسطے آئے. کوئی ایک مثال ہے آپ کے پاس کہ کسی نبی نے آج کہا کہ حضرات میں درختوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں, میں جانوروں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں, وہ بہت گڑبڑ کرتے ہیں. نہ کوئی نبی جانوروں کے لیے آیا, نہ کوئی درختوں کے لیے آیا, نہ کوئی دریاؤں کے رخ کے سدھار کے لیے آیا, نہ کوئی سمندر کے تنتنے کو کمزور کرنے کے لیے آیا, نہ کوئی ہواؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے آیا. سب انسان ہو. تو یہ انسان کون سا انسان ہے, کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ دنیا میں کاہے کے لیے آیا ہے, کیا معاملہ ہے؟ اس کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. یہاں آئے اور آن کے اپنے کردار سے, اپنے کیریکٹر سے, اپنے عمل سے کچھ کر کے دکھائے اور کچھ بن کے جائے. یہ اس لیے آیا ہے کہ اپنے کردار و عمل سے کوئی جلوہ دکھائے اور دنیا میں کچھ کر کے جائے. تو عزیزان گرامی, یہ آنے والا انسان جو پڑھنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی اس کا پڑھانے والا بھی ہو. جب کوئی پڑھنے آتا ہے تو ضروری ہے کہ کوئی پڑھانے والا بھی ہو. جب تک پڑھانے والا نہیں ہوگا پڑھنے والا پڑھے گا کس سے؟ تو غور کیجیے گا. دیکھیے بیان جو ہے اس کو تسلسل اس کا ذہن سے نہ جانے دیجیے گا. یہ انسان بننے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر برائی کی بھی صلاحیتیں ہیں اور اچھائی کی بھی صلاحیتیں ہیں. یہ انگارے بھی برسا سکتا ہے, پھول بھی برسا سکتا ہے, یہ خیر بھی کر سکتا ہے, شر بھی کر سکتا ہے. مذہب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر خیر ڈیولپ ہو, نیکیاں ڈیولپ ہوں, اچھائیاں اور شرافتیں ڈیولپ ہوں اور برائیوں کے جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں, شر کی طاقتیں دم توڑ دیں. یہ مقصد ہے اس انسان کے وجود کا. اور فرمایا تو کیسے یہ ہو؟ یہ اس صورت میں ہوگا کہ کوئی اس کو تعلیم دینے والا ہو, کوئی اس کو پڑھانے والا ہو, کچھ طاقتیں ایسی ہوں جو اس کے خیر کے جذبات کو ابھارتی رہیں اور شر کے جذبات کو دباتی رہیں. فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ ایسی کچھ طاقتیں ہوں تو وہ پڑھانے والے ہوں گے. تو اب انسان دنیا میں دو طرح کے ہوں گے, ایک پڑھنے والا انسان ہوگا, ایک پڑھانے والا انسان ہوگا. ایک سیکھنے والا انسان ہوگا, ایک سکھانے والا انسان ہوگا. ایک تعلیم لینے والا انسان ہوگا, ایک تعلیم دینے والا انسان ہوگا. تو عزیزان گرامی, کالج میں, یونیورسٹی میں, مدرسے میں, درسگاہ میں جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو جاہل آتا ہے, اور جب ٹیچر آتا ہے تو عالم آتا ہے. یا بالکل نیا آتا ہے اسٹوڈنٹ تو بالکل جاہل ہوتا ہے, اور یا ایک درجے سے دوسرے درجے میں جاتا ہے تو اس درجے کے لیے جاہل ہوتا ہے. بھائی وہ 10ویں سے 11ویں میں گیا تو 10ویں تک پڑھا, لیکن 11ویں کے لیے جاہل ہے. وہ ایک درجے سے جب آگے بڑھ کے دوسرے درجے میں جائے گا تو اس درجے کے لیے جاہل ہے. اور جب استاد آئے گا اس وقت وہاں
تو وہ اس درجے کو بڑھانے کے لیے عالم ہے. اس سے بحث نہیں کہ اس نے کبھی کہیں پڑھا ہے، وہ ضرور پڑھا ہوگا اس نے کہیں، لیکن اس وقت جو استاد کی حیثیت سے آیا ہے مدرسے میں، تو اس وقت تو عالم کی حیثیت سے آیا ہے وہ، اور یہ جو اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آیا ہے، یہ جاہل کی حیثیت سے آیا ہے. تو اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں تو جاہل کی حیثیت سے آئے ہیں، پڑھانے والے جو آئے ہیں وہ عالم کی حیثیت سے آئے ہیں. اسی لیے جب ہم آئے تو اعلان ہوا کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم دنیا میں یوں آئے کہ کچھ نہیں جانتے تھے. ماں کے پیٹ سے تم نے دنیا میں یوں قدم رکھا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور جب پڑھانے والے آئے تو کسی نے آن کے کہا کہ مجھے کتاب دی ہے، اور کسی نے کتاب پڑھ کے سنائی. تو یہ پڑھانے والا طبقہ تھا جو پڑھا لکھا آیا اس دنیا میں، پڑھ کے آیا. یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ مسئلہ میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ اکثر و بیشتر دماغوں میں بہت شکوک پیدا ہوتے ہیں اور شبہ پیدا ہوتے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ مثلا دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تو بات ہو جائے کہ اس سبجیکٹ کو لینے کا مقصد کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے سینس میں بات کر رہے ہیں اور آپ دوسرے سینس میں سمجھ رہے ہیں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، ہم کہیں پر کوئی خرچے کی بات کر رہے ہیں، ہم روپے میں بول رہے ہیں، آپ ڈالر میں سمجھ رہے ہیں. مثلا تو غلط فہمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت اچھی خاصی بڑی غلط فہمی ہو جائے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بات کہی وہ دماغ میں یہ بات لے کے کہی کہ وہ ٹکٹ اتنا روپے، وہ دماغ میں انڈرسٹوڈ ہے روپیہ، ہم نے وہ اتنے کا ٹکٹ ہے. آپ کے ذہن میں ڈالر ہے دماغ میں، تو آپ سمجھے کہ انہوں نے اتنے ڈالر بتایا اس کی قیمت. اس میں کبھی کبھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اور بات آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ میں نے سبجیکٹ اس لیے چھوڑا کہ جب ہم محمد و آل محمد علیہ السلام جب ان حضرات کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقریر کرنے والا جب بول رہا ہے تو ان کی نورانی حیثیت کو ذہن میں رکھ کے بول رہا ہے. سننے والا جب سن رہا ہے تو وہ مادی اور بشری حیثیت کے تقاضوں کے حساب سے سن رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کی جو بات ہے یہ کیسے ممکن ہے، کیسے معقول ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جو یہ مقرر بات کہہ رہا ہے یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ میں پبلک کو ستا رہا ہے، وقت گزار رہا ہے مثلا. اور وہ دوسرے حساب سے کہہ رہا ہے، وہ نورانیت اور روحانیت کو پیش نظر رکھ کے بات کر رہا ہے. اچھا بیچ میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ دوسری حیثیت سے بات کر رہا ہے، وہ دوسری حیثیت سے سمجھ رہا ہے. اس کے اندر بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں، بہت سے اعتراض پیدا ہوتے ہیں، بہت سے شک شبہ پیدا ہوتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ صاحب ایسی بات پڑھ دیتے ہیں لوگ جو صاحب سمجھ میں نہیں آتی اور عقل کام نہیں کرتی ہے، بولا اس سے کیا فائدہ ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم دوسرے حساب سے اس آدمی کو پیش کر رہے ہیں دوسرے اینگل سے، اور آپ دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پیش کرنے کا اینگل آپ کے دیکھنے کے اینگل سے جدا ہے، ڈفرینٹ ہے، لہذا بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو ہماری 2 دن یہ گفتگو جاری رہے گی، تو ہمارے آپ کے درمیان اس موضوع پر گفتگو رہے کہ یہ چیزیں جو ہم لوگ اکثر و بیشتر محمد و آل محمد علیہ السلام کے تعلق سے کرتے ہیں تو اس کے اندر کبھی کبھی لوگوں کو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، ارے صاحب یہ تو بہت بڑھا دیتے ہیں، یہ مولوی لوگوں کو سمجھائے، یہ تو خدا بنا دیتے ہیں، یہ تو رسول بنا دیتے ہیں.
اچھا اس میں بھی بیچ میں کچھ ناسمجھ بھڑکانے والے بھی ہوتے ہیں جو جن کی جہالت ان کو یہ سمجھائے ہوئے ہے کہ تم عالم ہو. وہ کہتے ہیں دیکھیے یہ تو بالکل کفر بک رہے ہیں, دیکھیے بالکل اسلام کے خلاف کر رہے ہیں, یہ تو کہیں کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے والا بھی پڑھ کے چلا گیا اور سننے والے بھی سن کے چلے گئے. ہمارے آپ کے بیچ میں ایک جھگڑا رہ گیا اور اس کے اوپر ادھر ادھر بحث ہو رہی ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے تو اچھا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات یکسو ہو جائے کہ رہبر کی حیثیت کیا ہے. یہ بات یکسو ہو جائے کہ رہبر کی حیثیت کیا ہے اور جس کو اللہ نے رہبری کا عہدہ دیا ہے وہ کیا ہے اور کیسا ہے. اس لیے کہ یہ آج سے نہیں, یہ 1400 برس سے معاملہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں میں عہد رسول ہی سے دو طرح کے مسلمان پائے گئے. ایک وہ جو رسول اللہ کا احترام کرتے تھے اور ایک وہ جو رسول اللہ کا احترام نہیں کرتے. دیکھیے یہ بات حیرت سے نہ سنیے گا کہ عہد رسول میں بھی ایسے لوگ پائے گئے جو رسول اللہ کا احترام نہیں کرتے تھے. جس کو قرآن مجید بہت ہی طاقت کے ساتھ ثابت کر رہا ہے کہ ایسے لوگ موجود تھے جو رسول اللہ کا احترام نہیں کرتے تھے. اور اس کی دلیلیں قرآن پاک کی آیتوں میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, رسول کی آواز پر اپنی آواز نہ بلند کرو. یہ آیت کافروں کے لیے نہیں جو تلوار لیے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں, ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمیز سے بات کیا کرو. لوگ کہتے ہیں کافروں کے لیے آیت نہیں ہو سکتی. جو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں تلوار لے کے, ہم ان سے کہیے کہ تمیز سے بات کرو, آپ اونچی آواز میں بات نہ کرو. تو اونچی آواز کیا وہ تلوار اٹھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اونچی آواز میں نہ تو یہ آیت مسلمانوں کے لیے کافروں کے لیے نہیں. ہر زبان میں ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جس کے دوہرے معنی ہوتے ہیں اور ایک معنی مذاق خیز ہوتے ہیں, کچھ بدتمیزی کے ہوتے ہیں. میں اردو کی زبان میں بھی ایسی لفظ ہیں مگر ممبر پر مثال نہیں دے سکتا اس کی. ممبر کا جو تہذیبی معیار ہے اس سے گری ہے ظاہر ہے وہ لفظ ہے, اس لیے میں ان کی مثال ممبر کے اوپر نہیں دے سکتا. مگر اردو زبان میں بھی ایسی سینکڑوں لفظ ہیں, آپ خود ہی سوچ لیجیے گا آپ کی زبان ہے. ایسے عربی زبان میں بھی لفظ ہیں, انگریزی میں بھی ہوں گی, ہر زبان میں ہوں گی. جو زبانیں ہمیں نہیں معلوم نہیں کہ ان میں کون سی لفظ ہیں, اپنی زبان معلوم ہے. لیکن عربی زبان میں, چنانچہ عربی زبان میں ایک لفظ رائنا بھی ہے اسی طرح کی, کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور ہماری زبان سے اس کا تعلق نہیں, اس لیے میں اس کا ذکر کیے جا رہا ہوں. عربی زبان میں لفظ رائنا ہے. رائنا کے دو معنی ہیں, ایک اچھے معنی ہیں اور ایک ایسے معنی ہیں کہ وہ قابل اعتراض ہوں. تو یہ لفظ رسول اللہ کے سامنے بیان کیا گیا مسلمانوں کے لیے. آیت آئی قرآن میں کہ لا تقولوا رائنا, جب رسول کے سامنے آؤ تو رائنا نہ کہنا. خبردار میرا منہ سے نکلا. اور قرآن کا ایک مزاج خاص ہے, وہ کبھی تنہا پرابلم نہیں بتاتا, ہمیشہ پرابلم کے ساتھ پرابلم کا حل بھی بتاتا ہے. یہ خاص مزاج قرآن ہے کہ کبھی تنہا پرابلم ڈسکس نہیں کرے گا جب تک حل نہیں بتا دے گا. اگر ایک لفظ بیان کیا کہ رسول کے ساتھ سامنے رائنا نہ کہنا تو دوسرا لفظ دے دیا قرآن نے, بل قولوا ظلما, یہ کہنا ہے کہ ہمارا نظریہ ہی ہے, یہ نہ کہنا کہ ہماری رائے ہی ہے. یہ اس کے دوہرے معنی نکلتے ہیں. تو ہم لوگ فریاد کرتے ہیں صاحب وہاں تو بات کرنے پابندی ہے, لفظیں بیان ہو رہی ہیں, لہذا دوسری لفظ آلٹرنیٹو دے دیجیے. جب کہنا تو یہ کہنا. ایسے بدتمیز لوگ بھی تھے جو رسول اللہ کے سامنے آ کے زمانی لفظیں استعمال کرتے تھے, ڈبل معنی والی, اور بعد میں مسکراتے تھے. ٹھیک ہے نہیں, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہتی بہتی باتیں کرتا ہے. کون لوگ تھے؟ صاحب کون ہے, صحابی کس کے ہوتے ہیں؟ مطلب ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اس طرح کی باتیں رسول کی طرف منسوخ کرتے. والذین ینادونک من وراء الحجاب,
منبرائے حجرات، وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، اس کے لیے قرآن کہہ رہے بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل ہی سے خارج ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے عقل سے خارج ہیں اور رسول اللہ کو زور زور سے پیچھے آن کے پکارتے ہیں؟ اٹھنے بیٹھنے رسول کے پاس جانے آنے کی تہذیب سکھائی ہے قرآن نے۔ کہتے ہیں کہ رسول تم سے حیا کرتے ہو، تم ان کو تکلیف دیتے ہو، اللہ کو وہ پرواہ نہیں ہے تمہاری، اللہ کہتا ہے وہاں جاؤ اٹھ کے چلے آؤ۔ پورا قرآن میں ڈائریکشن ہے کہ رسول کے ساتھ کیسے بیٹھیے، کیسے بات کیجیے، کیسے وہاں اٹھیے بیٹھیے، سب چیزیں موجود۔ تو دو طرح کے لوگ تھے، ایک احترام کرتے تھے، ایک احترام نہیں کرتے تھے، اس سے وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ دو طرح کے آج بھی لوگ ہیں، وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوا، وہ نسلیں آج تک چلی آتی ہیں۔ کچھ احترام کرتے ہیں، کچھ احترام نہیں کرتے ہیں، کچھ حضور کے نام پر کھڑے ہو جائیں گے، حضور کے نام کو بتعظیم کریں گے، کچھ کہتے ہیں وہ آج سے اپنا کام کر کے چلے گئے، وہ ہمارے جیسے تھے، ہماری طرح کے انسان تھے، وہ آئے تھے اپنا کام کیا چلے گئے، ختم ہو گیا۔ اور ہمارے ہم نے وہ آئے تھے جو ان کا دل میں کام تھا، انہوں نے کر دیا کام، اور اس کے بعد مان کے چلے گئے۔ اب احترام کیا ہو، عزت کیا ہو، یہ کیا سب خالی باتیں کیا، یا رسول اللہ کہتا ہے، یا محمد کہتا ہے، یا علی کہتا ہے، یہ سب کیا ہو، اسلام کے خلاف ہے۔ اب وہ ہیں کہاں، وہ مر گئے، ختم ہو گئے، اب یا رسول اللہ کہتا ہے۔ اور ہمارے ہم نے تو اس طرح کے لوگ پہلے بھی تھے اور اس طرح کے لوگ آج بھی۔ ان حضرات کو دو ہی 3 آیتیں یاد ہے قرآن کی، یہ آیت بہت تیز یاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو دیکھیے ایک آیت تمہاری طرح انسان ہوں، دیکھیے ایک آیت تمہاری طرح انسان ہوں، دیکھیے ایک آیت تمہاری طرح انسان ہوں۔ ایک یہ آیت بہت عمدہ یاد ہے، اور ایک سورہ جمعہ کی آیت بہت عمدہ یاد ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ دیکھیے قرآن نے کہا فی الامیین، دیکھیے امیین بالکل بے پڑھے لکھے تھے، امیین۔ عالم اسلام کو ہو گیا ہے کہ وہ لیاقت کا معیار یہ ہے کہ قابل مولانا وہ ہے جو رسول کو جاہل ثابت کرتے ہیں۔ آپ سوچیے کبھی کہ یہ کیا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی میں ہوتی ہیں بحثیں، اسی میں جناب ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں، اسی میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور ہمارے یہ ساری صورتیں ہیں تو آپ ذہن میں رکھیے۔ تو کہتے وہ ہماری طرح تھے، جیسے ہم ویسے ہوا ہیں، جیسے ہم ویسے ہوا ہیں، کیا چکر کیا ہے جیسے ہم ویسے ہوا۔ اچھا پھر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں کہتا ہوں ہر آدمی دنیا میں کئی لاکھ آدمیوں سے ملتا ہے اور کئی لاکھ آدمیوں کو دیکھتا ہے اپنی زندگی میں، بلکہ کئی کروڑ کو دیکھتا ہے، لاکھ تو میں نے کم مجموعوں میں، اجتماع میں، گیدرنگ میں، تقریروں میں، جلسوں میں، ہوائی جہاز میں، ریل میں، سڑک پر، بازار میں، دکان میں، آدمی کروڑوں انسانوں سے ملتا ہے ہر آدمی۔ کبھی آپ نے زندگی میں اپنی کسی موقع پر دیکھا ہے کوئی آدمی کھڑا کہہ رہا ہو کہ حضرت میں آپ ہی کی طرح انسان ہوں؟ ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے دنیا کے مختلف ملک دیکھے ہیں، مختلف شہر دیکھے ہیں، مختلف علاقے دیکھے ہیں، مختلف علاقوں میں لوگ رہے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے اتنے برس عرب میں رہ کے آئیں، کہتا ہے اتنے برس انگلینڈ میں رہ کے آئیں، تو کہتا ہے وہاں رہیں، بمبئی میں رہیں، کوئی کہتا ہے ہم کلکتے میں رہیں، کہتا ہے ہم کراچی میں رہیں، سب بڑے بڑے آبادی کے شہروں میں رہیں، سب رہیں۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جناب میں آپ ہی اتنا آدمی ہوں؟ اچھا آپ نے کبھی کہا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے جی میں آپ ہی اتنا آدمی ہوں؟ تو سوال یہ غور طلب معاملہ یہ سوچیے کبھی ٹھنڈے دل سے کہ ایک آدمی کیوں کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی اتنا آدمی ہوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ نہ یہ کوئی دستور ہے، نہ یہ کوئی رواج ہے۔ ہم نے بڑے بڑے نیتاؤں کو بھی دیکھا، لیڈروں کو بھی دیکھا، عالموں کو بھی دیکھا، اسکالروں کو بھی دیکھا، پروفیسروں کو بھی دیکھا، جو بڑے بڑے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ان کو ریسیپشن دیے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، وہ کسی کی کتاب کا رسم اجرا ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی پروفیسر صاحبہ ان کا جناب میں بھی آپ ہی اتنا آدمی ہوں۔ کوئی بڑا نیتا آیا ہو، کسی ملک کا پرائم منسٹر آیا ہو، پریزیڈنٹ آیا ہو، کہیں کا کنگ آیا ہو، انہوں نے کہا جناب میں آپ ہی کی طرح آدمی ہوں۔ یہ جملہ کبھی کسی سے نہ سنا، VVIP بھی دیکھے مگر یہ جملہ نہ سنا کہ میں آپ ہی کی طرح آدمی ہوں۔ مجھے تو آج صورت ہی دیکھ کے سب انڈر اسٹوڈ ہے کہ آپ ہماری طرح آدمی ہیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟
تو کیا یہ مسئلہ سوچنا کا نہیں کہ ایک آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی طرح آدمی ہوں تو اس کے غور کر کے سوچا جائے؟ کوئی خاص ریزن تو نہیں ہے جو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، کوئی خاص ریزن ہے؟ اور عزیزان گرامی، ہم نے جب یہ معاملہ سوچا تو ہماری سمجھ میں تو آ گیا۔ دیکھیے اگر آپ کسی ایسے محلے میں جا کے رہیے کہ گھر کے ادھر تو معلوم ہے کہ بہت بڑا جوا خانہ ہے، وہاں جوا ہوتا ہے، اور ادھر شراب خانہ ہے، وہاں لوگ ہر وقت شراب کے میں رہتے، وہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے آپ کے ہیں ساتھ میں، تو کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو جوا اور شراب کی بری عادتوں کے خلاف آگاہی دیتے رہیں تاکہ آپ کے بچوں میں یہ بری عادتیں ڈیولپ نہ ہونا پائے؟ یہ فرض ہے کہ نہیں آپ کا کہ آپ بچوں کو بار بار اس چیز کے متعلق بتاتے رہیں کہ دیکھو شراب آدمی کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے، کبھی اس کے قریب نہ جانا، دیکھو بیٹا جوا کھیل کے آدمی تباہ ہو جاتا ہے، کبھی جوا کھیلنے والا جو ہے وہ سرسبز نہیں ہوتا ہے، کوڑی کوڑی کو محتاج گھومتا ہے دنیا میں، تو جوئے کے قریب نہ جانا، ادھر کا رخ نہ کرنا، یہ آپ کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ہر اچھے باپ کا فرض ہے، ماں کا فرض ہے کہ وہ آگاہی دے اپنے بچوں کو کہ بھائی جوئے شراب کی عادتیں ان کے اندر نہ ڈیولپ ہو جائیں۔ اسلام جس محلے میں آیا وہاں کافروں کے علاوہ دو پڑوسی اور بھی تھے جو اپنے کو بت پرست نہیں کہتے تھے، خدا پرست کہتے تھے، ایک یہودی ایک عیسائی، مگر دونوں نے اپنی توحید بگاڑ لی تھی۔ یہودیوں نے جناب عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ کے اور عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ کے اپنی توحید کو بگاڑ لیا تھا، اور اب جس وقت اسلام آیا ہے اس وقت نہ یہودیوں کے پاس صحیح توحید تھی اور نہ عیسائیوں کے پاس صحیح توحید تھی۔ مسلمان اسی ماحول میں ڈیولپ ہو رہے تھے، پل بڑھ رہے تھے، تو کیا اسلام کا فرض نہیں تھا کہ پڑوسیوں کی ان بری عادتوں کے خلاف اپنے ماننے والوں کو آگاہی دے کہ کہیں پڑوسیوں کے انفلوئنس میں مسلمان بھی اس بلا میں نہ گرفتار ہو جائیں کہ رسول کو خدا کا بیٹا یا بھائی یا چچا یا بھتیجا وغیرہ کچھ کہا کہ خدائی میں شامل کر لیں؟ لہذا یہ بات کہے گی انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، مجھے خدا نہ بنا دینا، رب نہ سمجھ لینا جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔ آئے اس لیے آئی تھی کہ اس سے نہ ملا دیں، یاروں نے یہ کام دکھایا کہ ہم نے پھر ملا دیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کو دل سے غور کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اصلیت میں ہے۔ یہ مسئلہ میرے دوستوں یوں ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے پڑھنے کے واسطے اور ایک انسان آیا ہے پڑھانے کے واسطے۔ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ بچوں کے لیے، ینگ لڑکوں کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ بات۔ ایک انسان جیسے ہم سب انسان ہیں، ہم اس دنیا میں سیکھنے آئے، پڑھنے آئے، معلومات حاصل کرنے آئے، اور کچھ انسان جو رہبر ہیں وہ اس دنیا میں پڑھانے آئے ہیں، وہ تعلیم دینے آئے ہیں، وہ سکھانے آئے ہیں، وہ اس دنیا میں سیکھنے نہیں آئے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ اس لیے آئے کہ ہم کو پڑھائیں۔ اب یہ کہ انہوں نے بھی کہیں پڑھا ہوگا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اب اس وقت وہ پڑھانے کی والے کی حیثیت سے آئے، اس وقت وہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ پڑھانے کے لیے آئے۔ تو انسان ہو گئے تو ایک پڑھنے والا انسان اور ایک پڑھانے والا انسان، یہ دو طرح کے انسان ہو گئے۔ ایک پڑھنے والا انسان ہو گیا، ایک پڑھانے والا انسان ہو گیا۔ جو پڑھانے آیا ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اب یہ غور طلب بات ہوگی کہ جو پڑھانے آیا ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچیے گا، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے اندر الجھن ہو، خالی آدمی دماغ تھوڑا اپلائی کرتا ہے تو بات سمجھ میں آئے۔ جو پڑھانے آیا ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس سے پڑھوانا کیا ہے۔ آپ کو پڑھوانا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس
استاد اللہ کا صاحب ایک استاد ہمارے پاس بھجوا دیجیے، تو استاد بھجوا دیجیے، لیکن جملہ نامکمل ہے. کس سبجیکٹ کا استاد بھجوا دیجیے، کس معیار کا استاد بھجوا دیجیے، جو لڑکا پڑھنا چاہتا ہے وہ کس اسٹینڈرڈ میں ہے، کہ اسکول میں ہے کہ کالج میں ہے کہ یونیورسٹی میں ہے، انڈر گریجویٹ لیول کا ہے کہ پوسٹ گریجویٹ لیول کا ہے کہ ریسرچ اسکالر ہے، کیا ہے بھائی، تو اس کے حساب سے استاد معین ہوگا. کون سا سبجیکٹ پڑھنا چاہتا ہے، وہ آرٹس ہے کہ سائنس ہے کہ کامرس ہے کہ لا ہے کہ میڈیسن ہے کہ سینکڑوں علم کی برانچیں ہیں، تو اس کے اندر کیا چیز پڑھنا چاہتا ہے. یہ تو بہت غلط بات ہے کہ اسی حساب سے استاد کا اسٹینڈرڈ ہوگا، اسی حساب سے معیار ہوگا استاد کا، اسی حساب سے اس کی لیاقت دیکھی جائے گی، تاکہ جو ضرورت ہے آپ کی اس ضرورت کے مطابق پورا اتر سکے. کیا ہے نا بات ٹھیک، جہاں پر ذہن ساتھ نہ دے انکار کر دیجیے، مگر جو آپ کو پڑھوانا ہے پہلے وہ طے کیجیے کہ کیا پڑھوانا ہے، اسی حساب سے استاد کا اسٹینڈرڈ معین ہو. تو معمول تجھے ابھی زمانے میں کیا پڑھوانا ہے، تمہیں کتاب پڑھوانا، کوئی بات ہوئی کتاب پڑھوانا ہے. آپ کتاب کی دکان پہ جائیے، اس سے کہیے کتاب دے دو، جب ہی جانو لے آئیے. آپ کتابوں کی دکان پہ جائیے اور اس سے کہیے بھائی ہمیں کتاب دے دو، وہ شکل دیکھے، کتاب کوئی نام ہے، کوئی پتہ ہے، کوئی آتھر کا نام ہے، کوئی سبجیکٹ ہے کیا، یا کتاب دے دو. کتابیں تو یہاں سے وہاں تک لگی ہیں، اور کتابیں تو صبح سے شام تک بیچ رہا ہے. کون سی کتاب دے دو صاحب. قرآن نے کہہ دیا جو علمہ الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم دے. رسول اس لیے آیا ہے کہ کتاب کی تعلیم دے. کتاب پڑھوانا ہے، کتاب کون سی کتاب. تو معلومات جب قرآن میں لفظ کتاب استعمال ہو تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے. دیکھیے غور سے سنیے گا، جب لفظ کتاب قرآن میں استعمال ہو تو اس سے مراد قرآن ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہی سے شروع جا کے ہو رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی ریب جو ہے وہ نہیں ہے. تو کتاب سے مراد قرآن ہے. اب سمجھ میں آیا. تھا تو یہ رسول اس لیے آئے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دیں. تو ان میں لیاقت اتنی ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھا سکے. ان میں لیاقت اتنی ہونا چاہیے کہ قرآن پڑھا سکے. دیکھیے حضور بالکل سمپل فارمولا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں کتابوں میں جا کے الجھ جانے کا قائل نہیں ہوں، مسائل کو زندگی میں نکال کے لاتا ہوں میدان میں، اور وہاں اس کی انالیسس ہوتی ہے. سمجھ میں آیا کہ زندگی کھلے میدان میں آپ مسائل کو لائیے اور وہاں اس کی انالیسس کیجیے کہ کیا معاملہ ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار یہ کہا ہے کہ حضور کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دے. ایک سے زیادہ آیتیں ہیں اس موضوع کے اوپر. یعلمہم الکتاب، یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، یعنی ان کو قرآن پڑھائے، ان کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے. تو قرآن کی تعلیم دے. یہ کتاب اللہ نے بھیجی ہے اور یہ پڑھانے والا بھیجا ہے. یہ کتاب ہے اور یہ بزرگ جو ہیں یہ پڑھائیں گے. تو رسول اللہ میں منیمم کوالیفیکیشن ان کی یہ ہونا چاہیے کہ پورے قرآن کی نالج ان میں ہو. غور سے سنیے گا، منیمم کوالیفیکیشن، میکسیمم نہیں، منیمم کوالیفیکیشن. اس سے کم میں تو اپائنٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس سے کم میں سلیکشن نہیں ہو پائے گا. منیمم کوالیفیکیشن یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس پورے قرآن کی نالج ہو.
اس لیے کہ پڑھانے کا مسئلہ میاں یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسی وقت یہ جواب دے جب پڑھا سکتا ہو، اور اگر پڑھا نہیں سکتا میں تو میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میرے ذہن پر کے ساتھ میری لیاقت نہیں کیوں پڑھا. اور اسی لیے امپلائر بھی جو ہوتے ہیں یونیورسٹیز، کالجز، مدرسے، تو وہ بھی سلیکشن کمیٹیاں بٹھاتے ہیں. جب آپ نے کوالیفیکیشن معین کر دی اور اس کوالیفیکیشن کا آدمی آپ کو مل رہا ہے تو سلیکشن کرنے کی اور کمیٹی بٹھانے کی اور انٹرویو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپائنٹ کر لیجئے. لیکن ان کا نہیں، سب ایک سے نہیں ہوتے ہیں، ایک سی لیاقت نہیں ہوتی ہے. سلیکشن کمیٹی یہ محسوس کر سکتی ہے کہ یہ زیادہ بہتر پڑھا سکتا ہے، تو جس کی گرفت زیادہ بہتر ہے تو وہ کمیٹیاں یونیورسٹی کی اور کالجز کی بھی ایسے آدمی کو سلیکٹ کرتی ہیں جس کی لیاقت پر اطمینان ہو. تو کیا اللہ بغیر لیاقت پر اطمینان کیے بھیج دے گا؟ اور رسول جو دنیا کو درس اخلاق دینے آیا ہے اتنا اخلاقی قدروں سے بے خبر ہوگا کہ بغیر لیاقت کے پڑھانے بیٹھ جائے؟ اب مجھے انصاف سے بتائیے، تو رسول میں منیمم نالج اتنی ہونا چاہیے جتنی قرآن میں ہے. ایک ایک پوائنٹ ذہن میں لے کے چلیے گا، پڑھنا ہو. منیمم نالج اتنی ہونا چاہیے رسول کے اندر جتنی قرآن میں ہے. اچھا، اب قرآن میں نالج کتنی ہے؟ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے آپ لوگ خود پڑھے لکھے ہیں، پھر آپ نے اپنے بہت سے ایسے بزرگ بیٹھے ہیں جن نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی. تو آپ نے جب خود پڑھا تو کے جی میں بھی کتابیں لے کے جاتے تھے، پھر ایم میں بھی کتابیں لے کے جاتے تھے، اسکول بھی، کالج بھی، یونیورسٹی بھی. لیکن کتاب تو ہمیشہ ساتھ رہی طالب علم کے. اور پھر جب آپ کے بچے پڑھنے لگے تو آپ نے کتابیں ان کو محلے کے دی بھی. تو کتاب تو ہمیشہ رہی، مگر کتاب کا اسٹینڈرڈ تو بدلتا رہا. کتاب کا اسٹینڈرڈ تو بدلتا رہا. کے جی میں جو تھی وہ کتاب اور تھی، پرائمری میں جو تھی وہ اور تھی، ہائر سیکنڈری میں جو تھی وہ اور تھی، کالج لیول پر کتاب اور تھی، یونیورسٹی میں جا کے اور ہو گئی، پوسٹ گریجویٹ لیول پہ جا کے اور ہو گئی. ہے کیا نہیں ہے؟ آپ کی بھی کہانی ہے جو آپ میں سردار لوگ ہیں، آپ کے بچوں کی بھی یہی کہانی ہے. تو آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی. جن کے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اور جن کے بچے ابھی بڑے ہو رہے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے، ان کا تجربہ ہو جائے گا آگے جا کے انشاءاللہ. تو قرآن پاک جو ہے یہ کس اسٹینڈرڈ کی کتاب ہے؟ یہ کے جی والی ہے کہ پرائمری والی ہے کہ سیکنڈری والی ہے کہ کالج لیول کی ہے کہ انڈر گریجویٹ لیول کی ہے کہ پوسٹ گریجویٹ لیول کی ہے؟ کس لیول کی کتاب ہے؟ تو کتاب تو ہے ٹھیک ہے، مگر یہ کس معیار اس کا کیا ہے؟ تو قرآن اگر خود اپنا معیار نہ بتا دیتا تو شاید ہمارے یہاں بڑے سے بڑا بھی کوئی عالم اس کا معیار ڈٹرمن نہ کر پاتا. قرآن نے اپنا معیار خود بتایا ہے. ارشاد ہوا کہ لا رجل ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خوش و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. کوئی خوش و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو معلومات دنیا میں جتنی نالج پاسبل ہے وہ سب قرآن میں ہے. تو قرآن پڑھانے والے کی منیمم کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اتنی نالج اس کے سینے میں ہو. دیکھیے یہ کوئی فریب نہیں ہے، یہ کوئی جوش عقیدت نہیں ہے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب اگر یہاں امریکہ ہی میں ایک لائبریری ہے واشنگٹن ڈی سی میں جس کا نام ہے لائبریری آف کانگریس، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی چھپی ہوئی کتابیں ہیں وہ سب ہمارے پاس ہیں. وہ مینuscripts کا دعویٰ نہیں کرتے، مینuscripts کا دعویٰ ان کا بالکل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جتنی چھپی ہوئی کتابیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. اب دعویٰ ان کا تصدیق کیسے ہو، کون کرے، یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال وہ دنیا کی ایک بڑی قیمتی اور بڑی اہم لائبریری ہے.
ہے جس کے اندر دنیا کے تمام موضوعات جو اب تک انسان کے علم میں ہیں اس کے اوپر چھپی ہوئی کتابیں جو ہیں اور جو چھپ گئی ہیں وہ سب اس کے اندر، یہ سب نظری کے بعد زیادہ تر اس کے اندر موجود ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ان کے دستورات میں نہ ہو اس کے اندر، لیکن بال بیشتر اس کے اندر ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ ایسا پروفیسر مجھے چاہیے جو لائبریری آف کانگریس پڑھا سکے، تو کیا پاسبل ہے؟ کیا پوری دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا میں ڈھونڈ کے ایک آدمی آپ ایسا پیدا کر سکتے ہیں جو لائبریری آف کانگریس پڑھا سکے؟ جو کتاب اس میں سے ہم نکال کے لائیں اس کو پڑھا دے؟ تو عزیزان گرامی آپ کہیں گے یہ کیا جوک ہے، کون سا مذاق ہے، بھلا کہاں ایسا آدمی ممکن ہے جو پوری لائبریری آف کانگریس پڑھا دے؟ تو ہزاروں آدمی مل کے کوشش کریں تو شاید ہو جائے. ایک آدمی کے بس میں تو نہیں ہے کہ اتنی نالج سمیٹ لے. تو سمندر ہے، کیا آدمی سمندر پی سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی سمندر پی جائے؟ لہذا ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ لائبریری آف کانگریس پڑھا دے. حالانکہ لائبریری آف کانگریس کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہر علم مکمل ہو گیا ہے. اس لیے کہ اگر ان کے ورکرز بہت ایفیشینٹ ہیں تو اپریل 2002 تک کی کتابیں ہو سکتی ہیں ان کے پاس. لیکن وہ کتاب جو 2020 میں چھپ کے علمی دنیا میں انقلاب برپا کر دے گی، وہ آج لائبریری آف کانگریس میں کہاں سے ہوگی؟ 2020 میں جو کتاب چھپ کے علمی دنیا میں تہلکہ مچا دے گی، اس کا لکھنے والا تو ابھی اتنا سا بستہ لانے میں بھاگا ہوا اسکول جا رہا ہے. اتنا تھا بستہ لانے میں کندھے پر بھاگا ہوا اسکول دو کر وہ چلا جا رہا ہے. اس بچے کی کتاب آج کے 18 برس کے بعد دنیا تحقیق میں انقلاب لائے گی، لیکن ابھی کہاں سے آئے گی؟ لائبریری آف کانگریس میں. تو اس کا مطلب لائبریری آف کانگریس کا علم جو ہے وہ ہر دن بھر رہا ہے اور قرآن کا علم مکمل ہو چکا ہے. قرآن کا علم مکمل ہو چکا ہے. تو عزیزان گرامی اب جو قرآن پڑھانے آئے گا اس کے سینے میں اتنا علم ہونا چاہیے، اس کے سینے میں اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ لائبریری آف کانگریس سے کئی گنا بڑی لائبریری پڑھا سکے، کئی گنا بڑی لائبریری پڑھا سکے. اس لیے کہ اگر اس کے اندر ساری دنیا کے مینuscripts بھی شامل کر لیے جائیں تو یہ لائبریری اور بڑھانا پڑے گی، بلڈنگ اس کی اور سب کچھ. تو عزیزان گرامی یہ خالی قرآن کو یہ نہ سمجھیے کہ قرآن یہ پوری دنیا کی نالج اس کے اندر ہے، یہ سمندر ہے. تو یہ سمندر کون پیے؟ اور جو پیے وہی پڑھائے. اور اگر یہ بات اصلیت نہیں ہے، اگر یہ بات اصلیت نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ اتنی موٹی کتاب ہم سے کھیل کرنے کے لیے دیجیے. واجب و حرام، جائز و ناجائز کے لیے ایک پارے بھر کا قرآن کافی تھا. یہ اپنا ہمارا وقت خواہ برباد کیا. یا یوں چلیے یا یوں چلیے، یا پار میں یا نیوز میں کہیں تو آئیے. تب یہ کون پڑھائے گا؟ اتنے بڑے تو اس وقت دنیا میں کوئی آدمی ملے گا نہیں جو لائبریری آف کانگریس پڑھا دے. آپ کی دنیا میں تو ہے نہیں. جب آپ کی دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، تو اگر کوئی پڑھانے والا آئے گا تو باہری کی دنیا سے تو آئے گا.
سبجیکٹ کبھی شکاگو میں پڑھایا ہی نہ گیا ہو، وہ سبجیکٹ جب شکاگو میں کھولا جا رہا ہو تو یہاں کے لوگ ضد کرنے لگے کہ مگر شکاگو ہی کا پڑھا ہوا ہو تو پھر قیامت تک کھل ہی نہیں سکتا وہ سبجیکٹ۔ لیکن جو آج تک شکاگو میں پڑھایا ہی نہیں گیا اس میں شکاگو میں پڑھا ہوا ملے گا کہاں سے بھائی؟ اب آپ سوچئے کہ کتنے بڑے جاہل ہیں وہ لوگ جو امی کا مطلب جاہل نکالتے ہیں۔ اور جہالت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کو ان لوگوں نے پختے دیکھا نہیں۔ بڈھے عرب جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان کی یہ تمنا تھی کہ وہ حضور کو پختے دیکھیں، کہ کندھے بستہ لاتے ہوئے تختی ہاتھ میں لیے ہوئے اسی میں سنی صداوات بندی ہوئی وہ پڑھنے کے لیے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بیٹھے پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ایک آدھ روشنائی کا ڈبہ بھی پڑا ہے کرتے پر، سمجھا؟ تو کہتے نہیں نہیں ہم نے دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پڑھ لکھے آدمی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ منظر دیکھا نہیں، لہٰذا دیکھا نہیں تو اس کی سمجھا کریں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے کہ ہماری دنیا میں نہیں پڑھے لکھے تھے اس لیے پڑھے لکھے نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب میں شکاگو میں آیا تو لوگوں نے کہا اس جاہل کو بٹھا دیا ممبر پر، اور پورا مخالفت میں محاذ بن گیا۔ کیوں اتنا زیادہ مخالفت کیوں کر لیا؟ ہم نے سب سروے کر لیا، لاسٹ 50 ایئرس کا سروے کر لیا ہم نے، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں ان کا ریکارڈ کچھ نہیں ہے، یہ جاہل آدمی۔ اور شکاگو کا سروے بالکل مکمل کر لیا ہم نے، تو کیا اس میں کوئی اتنا سمجھدار نہیں جو کہے کہ یہ آدمی شکاگو کا رہنے والا نہیں ہے؟ کوئی ایسا نہیں جو کہے یہ آدمی شکاگو کا رہنے والا نہیں ہے، جا کر رہنے والا ہے، وہاں بھی کہتے ہیں آپ پوچھنے کے لیے۔ تو اگر میرے متعلق یہاں جھگڑا ہو جائے تو سڑک پر جھگڑا کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اب میں آپ کے درمیان آیا ہوں، مجھے سے پوچھ لیجئے کہ اگر آپ کے لیے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ آپ کچھ پڑھے لکھے نہیں ہے تو آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اگر میں کہہ دوں پڑھا ہے تو مان لیجئے یا نہ مانیے، اگر دل نہ چاہے میری بات کو ماننے کا تو پوچھئے کہاں پڑھا؟ پھر جہاں میں بتاؤں آپ کو وہاں کو میں خط لکھ کے پوچھ لیجئے کہ اس نام کا ایک آدمی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اس نے آپ کی یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے، آپ کے مدرسے سے سند حاصل کی ہے، کیا اس نام کا آدمی اس سیشن میں، اس سن میں، اس زمانے میں آپ کیا تھا؟ کوئی اپنے ریکارڈ میں دیکھ کے بتا دیجئے۔ اگر وہاں سے یس میں جواب آئے تو سمجھیے میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر نو میں جواب آئے سمجھیے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ ابھی لڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ حضور ہماری دنیا میں آئے، ان کا میں تعلیم دینے آیا ہوں، پڑھانے آیا ہوں، یہاں جھگڑا پڑ گیا تو ان سے پوچھیے حضور کچھ پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ ارے باہر استینوں لڑنے سے کیا فائدہ؟ ان سے پوچھ لیجیے کہ حضور کچھ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو جب ان سے پوچھا تو ان کا آرام مدینہ تو لے لوں، میں تو ان کا شہر ہوں۔ تو حضور کو کس نے اتنا پڑھا دیا کہ آپ علم کے شہر ہو گئے؟ تو اللہ نے پڑھایا، اللہ نے پڑھایا۔ اب دل چاہیے یقین کر لیجیے، بس ختم کر دیجیے۔ اور اگر نہیں یقین آئے تو پوچھیے، مگر ایک بات بتا تو جلے نہیں جائیے گا پوچھنے، جو سے تکلیف میں لپک گئے۔ یہ جانے پر تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بتانے کے لیے آ نہ پائیے۔ جانا کوئی مشکل کام نہیں، جہاں تو کس طرح طے کرا جائے، جانے میں راستہ کھلا ہے، واپسی میں مشکل ہوتا ہے، کہاں نہیں پتا۔ یہی تو بیٹھے بیٹھے پوچھیے کہ معبود بندہ آیا ہے تیرا دنیا میں، وہ کہتا ہے کہ تو نے پڑھایا اسے، تو کیا یہ بات صحیح ہے تم نے پڑھایا ہے؟
تو قرآن میں حضور کا سرٹیفکیٹ آیا ہے، علمہ کما لم تکن تعلم، کہ حبیب ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی۔ اب حضور کسی سوال کے جواب میں نہیں کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ جہاں نہیں آئے گا وہیں علامہ آئے گا۔ بہدور آج وقت تمام ہوا، انشاءاللہ بات کے کل آگے بڑھے گی۔ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو، جہاں سے کل بات آگے بڑھے گی کہ حضور اس لیے آئے ہیں دنیا میں کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں، اور قرآن نے بھی بار بار یہ بات دہرائی ہے کہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں۔ جو ایک آیت سورہ جمعہ کی ہے وہ آپ حضرات کو اچھی طرح یاد ہے، اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں قرآن پاک میں ہیں جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ رسول اس لیے تشریف آئے ہیں کہ وہ قرآن کی کتاب کی تعلیم دے، یعنی قرآن پاک کی تعلیم دے۔ تو یہ بات یہیں سے بات انشاءاللہ کل شروع ہو جائے گی۔ آج تو بات صرف اتنی سی ہو کے ختم ہو جائے کہ علم رسول کی بات جہاں تک ہے تو عزیزان گرامی علم کو پرکھنے کے بہت سے طریقے ہیں، من جملہ ان کے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی بہت بڑے عالم کا شاگرد ہو تو اس کی بھی ایک علمی حیثیت اور علمی دبدبہ اور وقار ہوتا ہے۔ کوئی بہت بڑے عالم کا اگر بہت بڑے اسکالر کا اگر کوئی شاگرد ہو، اگر کوئی شخص یہاں آئے ایسا کہ جس نے اردو ادب ڈاکٹر اقبال کو پڑھا ہے تو اس کو لوگ اردو کا طبقہ جو ہے بہت احترام سے ہاتھ کو ہاتھ دے گا، اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال اردو ادب کا بڑا نام ہے۔ ڈاکٹر اقبال اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے، لہذا اگر کوئی صاحب ایسے آئے جو کہے کہ ڈاکٹر اقبال کے خاص شاگرد ہوں گے تو اردو طبقہ جو ہے وہ ان کی بڑی عزت کرے گا، اور جو کچھ وہ کہیں گے بہت غور سے سنے گا، اس لیے کہ اتنے بڑے اسکالر کے شاگرد ہیں۔ اگر انگریزی ادب کا کوئی آدمی آئے اور وہ کہے کہ صاحب اس نے جارج برنارڈ شاہ سے انگریزی پڑھی تو انگریزی کا طبقہ جو ہے وہ بہت اس کے آگے پیچھے گھومے گا، اس لیے کہ جارج برنارڈ شاہ انگریزی لٹریچر کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اور ہمارے تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بہت بڑے استاد کا کوئی شاگرد ہوتا ہے تو اس کی ایک علمی وجاہت و علمی حیبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر پیدا ہوتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا شاگرد بہت بڑا ہو جائے اور بہت مشہور ہو جائے اور نام کما لے تو استاد کے نام کو بھی لوگ عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ استاد کا نام بھی بڑے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے کہ ان کا شاگرد فلاں، یہ فلاں کے استاد ہیں، اور وہ نام بہت بڑا نام ہو گیا۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ اردو ادب سے واقف ہیں کہ اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے مرزا دبیر، مرثیے کی دنیا میں مرزا دبیر ایک بہت بڑا نام ہے اردو لٹریچر میں۔ ایک بزرگ تھے میر ضمیر جو مرزا دبیر کے استاد تھے، جہاں ضمیر کا ذکر آتا ہے پورے ادب کی کتابوں میں آپ اٹھا لیجیے ساتھ میں جملہ لکھا ہوتا ہے استاد ضمیر، استاد ضمیر، استاد ضمیر۔ یہ ٹھیک ہے کہ ضمیر شہرت میں ضمیر سے کہیں آگے چلے گئے، لیکن اب ضمیر کا نام جو ہے وہ ضمیر کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر ضمیر جیسا شاگرد ضمیر کو نہ ملتا تو تذکرہ ہوتا تاریخ میں، ان کا ایسی بات نہیں ہے کہ تذکرہ نہ ہوتا، مگر جس کر و فر سے اور جس شد و مت سے اور جس شان سے ان کا تذکرہ ہے اس شان سے ان کا تذکرہ نہ ہوتا۔ اب ہر جگہ تذکرہ ہے ضمیر استاد ضمیر، ضمیر استاد ضمیر، ضمیر استاد ضمیر۔ تو اگر شاگرد بہت بڑا ہو جاتا ہے تب بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور اگر استاد بہت بڑا ہوتا ہے تب بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ ہمارے رسول کے علم کو چاہے یوں سمجھ لیجئے چاہے یوں سمجھ لیجئے۔ میں دو کتابوں کے نام لیتا ہوں، ایک محمد کے استاد کی ہے، ایک محمد کے شاگرد کی ہے۔ قرآن محمد کے استاد کی کتاب ہے، نہج البلاغہ محمد کے شاگرد کی کتاب۔
یہ مسئلہ ہے کہ جن کو اللہ نے تعلیم دینے کے لیے بھیجا، جن کو سکھانے کے لیے بھیجا، جن کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ انسانوں کو انسانیت کا درس دیں، ان کے ساتھ انسانوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں، اور ان کو انسانوں نے ستایا بہت، اور ان کو انسانوں نے ایذا بہت۔ مگر عزیزان گرامی، انہوں نے چونکہ ان کا مشن تھا انسانیت کے سوئے ہوئے افکار کو ابھارنا، لہذا وہ ہر مصیبت جھیلتے رہے، مگر اپنے مشن کے معاملے میں ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے زہر انتظام کیے، انہوں نے وطن چھوڑے، انہوں نے عزیزوں، دوستوں، دل کے ٹکڑوں کی میتیں دیکھی، وہ بھوکے پیاسے رہے، ان کو ستایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، آج تک ان کے ساتھ دنیا کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں۔ یہ نہ سوچ کے سنیے آپ واقعات کربلا کہ یہ 1300 برس پرانا واقعہ ہے۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا آج بھی تازہ ہے، اس لیے کہ کربلا کا تذکرہ زندہ ہے، کربلا کا ذکر زندہ ہے۔ کربلا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو موت آ جائے، یہ اسلام کو زندہ رکھنے کا مشن ہے نا، لہذا اگر اس کو موت آ جائے گی تو اسلام کو زندہ کون رکھتے ہیں؟ اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو موت نہیں آئے گی۔ عزاداری کربلا کا اثر بڑھتا جانا ہے۔ ابھی آپ نے سنا مجلس سے پہلے کہ 29 دلی سے یہاں روز مجلسیں ہو رہی، تو کیسے ہو رہی؟ عزاداری بڑھ رہی ہے، عزاداری میں اضافہ ہو رہا ہے، عزاداری پھیل رہی۔ کل ہی چہلم ہوا ہے، آج پھر سے لوگ جمع ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ سوچنے کے قابل بات نہیں، یہ ایسی روا روی میں گزر جانے کی بات نہیں ہے۔ آدمیوں کو فرصت نہیں ہے، وقت نہیں، اپنے بھی پروگرام ہے، ذاتی دلچسپیاں ہیں، لیکن ایک قوم اللہ کی طرف سے ایسی ہو گئی جو اپنا ہر مشن چھوڑ کے، ہر کام چھوڑ کے، ہر مصروفیت چھوڑ کے، نہ چلو مجلس سے چلنا، مجلس سے چلو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوچنے میں ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بات۔ نہ رسم میں اتنی طاقت ہے، نہ رواج میں اتنی طاقت ہے، جو لفظیں ہیں یہ سب کاغذ کے پھول ہیں، اس کو آپ سوچیے۔ کبھی جو لوگ کہتے ہیں نا یہ ریچولس ہیں، تو ریچولس میں کہیں تقدم ہوتا ہے کہ حکومتوں سے ٹکرا جائیں، ریچولس میں کہیں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ صدیاں گزر جائیں اور اس کے اوپر ذرا سا اثر نہ پڑے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے جب اس طرح کی باتیں سنتا ہوں مجھے بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ آدمی کی فکر کو کیا ہو گیا ہے۔ آدمی دماغ کو ٹھنڈا رکھ کے سوچے معاملے کو کیسے۔ اور عزیزان گرامی، کربلا ایک کردار ہے اور ہر زمانے میں کربلا کی ضرورت ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ کربلا کیوں زندہ ہے، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آج کی دنیا کو بھی کربلا کی حاجت ہے۔ ہر چیز ضرورت کی بنیاد کے اوپر رہتی ہے، لیکن ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ مثل مشہور ہے۔ تو جس چیز کی ضرورت رہتی ہے وہ شے باقی رہتی ہے، جس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور مارکیٹ میں آپ دکانداروں کی روز جا کے 10 آدمی 20 آدمی پوچھو کھلا چیزیں آپ کے یہاں نہیں بھی رکھتا ہے تو رکھنا شروع کر دے گا کہ بھائی اس کے گھر آتے ہیں پوچھتے ہیں، اور رکھتا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کو۔ معلوم 6 مہینے سے مال پڑا ہوا ہے، ایک گاہک نہیں آیا تو اب دوبارہ وہ نہیں لے گا اس کو، کوئی آتے ہی نہیں تو خریدتا ہی نہیں، وہ جو لیا تھا 6 مہینہ پہلے وہ اسی طرح رکھا ہوا ہے، ایک گاہک نہیں آیا، کیا کرے تھے؟ تو ہر چیز دنیا میں ضرورت کی بنیاد پر ہے۔ کربلا جو زندہ ہے وہ نہ میری وجہ زندہ ہے نہ آپ کی وجہ زندہ ہے، چونکہ اس کی ضرورت ہے اس لیے زندہ ہے۔
مجلس تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی، بات ختم کر رہا ہوں، مگر آپ ایک جملہ 2 منٹ سن لیجیے خالی، تو مسئلہ کیا ہے، کربلا کیا چیز ہے؟ دیکھیے کربلا میں 2 کیریکٹر سامنے آ رہے ہیں، یہ آج کی ضرورت ہے، لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آج کی ضرورت ہے، یہ امریکہ کی ضرورت ہے۔ سنیے کربلا کیوں زندہ ہے، میں آپ کو زندہ مثال دکھاتا ہوں، میں آپ کو زندہ مثال دکھاتا ہوں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کربلا کیوں زندہ ہے۔ کربلا آج کی ضرورت ہے، کربلا کس ملک کی ضرورت ہے جس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، جس میں آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ سنیے کربلا میں ٹکراؤ ہے 2 نظریوں کے بیچ میں، 2 لشکروں کے بیچ میں، 2 سربراہوں کے بیچ میں ٹکراؤ، لڑائی۔ ایک لشکر وہ ہے، ایک نظریہ وہ ہے، ایک سربراہ وہ ہے کہ جب عرب کے پھکتے ہوئے دہکتے ہوئے ریگستان میں اس کو دشمن کا لشکر ملتا ہے دوپہر میں پیاسا، آپ جو لوگ ریگستان میں، بہت سے لوگ یہاں گلف سے بھی آئے ہیں، ملتے ہیں مجھے، میرے دوست ہیں، میں جانتا ہوں، وہ خوب جانتے ہیں کہ گلف یہ ڈیزرٹ جو ہے کیسے دہکتا اور کیسے پھکتا ہے۔ امریکہ جو لوگ رہے ہیں یا پاکستان ہندوستان سے ڈائریکٹ آئے ہیں وہ اندازہ نہیں لگا سکتے ریگستان کیسے دہکتا ہے۔ جو ریگستانوں میں رہ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریگستان کس طرح دہکتا ہے، امریکہ والے نہیں، یہ ٹھنڈا ملک ہے، یہاں آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کیسے دوپہر دہکتی ہے۔ عرب کے دہکتے ہوئے ریگستان میں دشمن کا لشکر ملتا ہے، پیاسا، زبانیں نکلی، اور جب دشمن کا لشکر ملتا ہے تو اس لشکر کا سردار کہتا ہے کہ ان سے ابھی کوئی بات نہیں ہوگی، معاملت کی سب بات بعد میں ہوگی، پہلے ان کو پانی پلائے گا، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کوئی بات منوائے ہوئے، بغیر کوئی بات کہے ہوئے، یہ اس وقت کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، یہ انسانی ہمدردی اور انسانیت کے خلاف ہے کہ ان سے اس وقت کوئی بات کی جائے۔ ان کو سیر ہو کے پانی پلایا جاتا ہے، پہلے ہر مسئلے سے پہلے ان کی پیاس بجھاؤ، اس کے بعد ان سے کوئی بات ہو، ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، اور اتنا پانی ان کو پلایا جاتا ہے کہ وہ سیر ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں رہتی مزید پانی کی۔ اور اسی میں ایک شخص حارث ابن طعان محاربی، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے، وہ اس کی روایتوں بیان کرتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ 2 دفعہ مجھے پانی کی مشق دی گئی اور میں نے اس طرح بوکھلا کے اس کا دسمہ کھولا کہ پورا پانی گر گیا اور میں نہ پی سکا۔ تو امام حسین کے منظر دیکھ رہے تھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے مشق اتاری، دسمہ کھولا، مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور مجھے اپنے ہاتھ سے سیراب کیا۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا ہے تو میرے ہوش حواس درست ہوئے ہیں اور میری حالت صحیح ہوئی ہے، ورنہ 2 دفعہ پانی کو ملا مجھے، مگر مشق مجھے پوری مشق دے دی گئی، مگر میں نے ایسا بوکھلا کے اور گھبرا کے اس کو کھولا کہ پورا پانی گر گیا اور میں نہیں پی سکا۔ پھر ہم نے خود اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ ایک کیریکٹر یہ، ایک کیریکٹر یہ۔ اب آئیے، جس لشکر کو پانی پلایا گیا تھا اس کا کیریکٹر کیا ہے وہ بھی سنیے۔ اس کا کیریکٹر یہ ہے کہ عرب کے اسی دہکتے ہوئے ریگستان میں، اس جگہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر، کوئی بہت دور نہیں، اس جگہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر عرب کے دہکتے ہوئے اسی ریگستان میں وہی لشکر کا سربراہ جس نے پانی پلایا تھا اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ پیاس سے مر جائے گا۔ اب اس کی حالت پیاس سے اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ اب یہ اگر اس کو پانی نہ دیا گیا تو یہ بچہ پیاس سے مر جائے گا۔ لہذا میں تم سے کہتا ہوں کہ اس بچے کو پانی پلا دو، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہو کہ اس کے بہانے لے کے میں پی لوں گا، تو مجھے یہ خواہش نہیں ہے۔ میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، تم میرے پاس آؤ،
ایک آدمی آؤ پڑھو میرے سامنے آؤ، میں اپنا بچہ تمہارے حوالے کر دوں گا، اتنا بھروسہ کروں گا تم پر، تم اس کو لے جاؤ یا کب خود پلا کے لا کے مجھے دے، اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلا دو۔ یہ اس لشکر سے کہا جا رہا ہے جس کی طرف پورا دریا بہ رہا ہے، یہ مطالبہ اس لشکر سے ہو رہا ہے جس کی طرف پورا دریا بہ رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس سوال کے جواب میں اس کریم سردار کو جس نے پیاسوں کو پانی پلایا تھا، اس کے سوال کے جواب میں دشمن کی طرف سے تیر آتا ہے جو ننھے بچے کے گلے کو کاٹ کے مارا گیا ہے۔ تیر چلانے والا نشانے باز قدر انداز ہو، اس کا تیر خطا نہیں کرتا، بچے کی گردن نشانہ بنتی ہے اور بچہ باپ کے ہاتھوں کو، پیاسا بچہ دم توڑ دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، مجلس میں بچے آتے ہیں، اگر کوئی اپنے بچے، اپنے ہی بچوں کو شرارت کرنے پر زور سے تماچا مار دے تو چار بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے کئی بچے کو اتنے زور سے مارتے، تو اگر چار آدمیوں نے اعتراض کیا تو ہم یہ سوچیں کہ یہ زور سے جو تماچا مارا گیا یہ ایک آدمی کی سنگدلی ہے، اور اگر سارا مجمع چپ رہے تو خاموشی سب کو جرم میں شریک کر دے گی۔ ایک ہرملا نے تیر مارا بے شک، لیکن لشکر سے کوئی تو کہتا ہرملا یہ کیا کیا، سارا لشکر چپ رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین کے مقابلے میں ایک ہرملا نہیں تھا، ہرملاؤں کا پورا لشکر آیا ہوا تھا۔ اب سنیے جو میں نے کہا تھا کہ اس ملک کی بھی ضرورت، غور طلب مسئلہ نہیں ہے یہ ہے کہ اتفاق سے یہ دونوں منظر جو ہیں اس کے دونوں کے ذمہ دار مسلمان ہیں، یعنی جس نے پانی پلایا ہے وہ لوگ بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اور جس نے پیاسے بچے کو تیر مارا ہے وہ لوگ بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جس نے پیاسوں کو بغیر شرط کے پانی پلایا ہے پیاسے دشمنوں کو، وہ بھی اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جس نے 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا ہے وہ بھی اس کے دعوے دار ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس میں کون سا اسلام ہے کہ جو آج کی دنیا میں لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور کون سا اسلام ہے کہ جو آج کی دنیا میں نفرت و عداوت و ملامت کے جذبات آدمی کے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے؟ یہ تو مسئلہ دنیا کے سامنے رکھنے کا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ارباب علم و دانش جو ہیں ان کو معلوم بھی ہے اچھی طرح سے کہ یہ کیا ہے۔ ایک اسلام وہ بھی ہے کہ جو دہتے ریگستان میں دشمن کو سیراب کرتا ہے، اور ایک اسلام وہ بھی ہے جو 6 مہینے کے پیاسے بچے کو دریا کا قبضہ ہوتے ہوئے بھی 2 گھونٹ پانی کے سوال پر تیر مار دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی بات ہے کہ اسلام ایک نہیں ہے، اسلام 2 ہے، اور یہ مسلمانوں کے طے کرنے کی بات ہے۔ اب سنیے آخری جملہ، اور 2 منٹ مسائل پڑھ کے مجلس تمام کر دوں گا۔ یہ مسلمانوں کے سوچنے کی بات ہے کہ ان میں سے کس اسلام کو وہ اپنے اندر رکھیں گے گھر میں، اور کس کو نکال باہر کریں گے۔ اس لیے کہ ابھی تک جو پرابلم ہے اور جو مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو مسلمان گھر ہی میں جگہ دیے ہوئے ہیں، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، جس نے پانی پلایا وہ بھی مسلمان، جس نے تیر مارا وہ بھی مسلمان۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردوں کو گھر سے باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگے گی۔ ایک کو تو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا ہی پڑے گا، ایک کو تو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا ہی پڑے گا، چاہے پانی پلانے والوں کو خارج کیجیے کہ یہ اسلامی کردار نہیں ہے کہ دشمن کو پانی پلائے۔ روح اسلام اس میں جھلکتی ہے کہ مخالف کے بچوں کو بھی رحم نہ کیا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، یہی صحیح معاملہ کسی طرح تو فیصل ہو۔
معاملہ کسی طرح تو یکسو ہو، لیکن قاتل و مقتول دونوں اسلام میں رہیں، ظالم و مظلوم دونوں اسلام میں رہیں۔ یہی اسلام کی بدنامی کا بھی راز ہے اور یہی اسلام کی رسوائی کا بھی راز ہے۔ حضور معاف کیجیے گا، باتوں باتوں میں بہت دیر ہو گئی، اتنی دیر ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ آج ایسی بات کی رات ہے اس لیے بات پڑ گئی۔ بس بات تمام ہوتی ہے عزیزان گرامی، کس قدر دردناک ہے یہ قصہ کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر مارا جائے اور وہ بھی باپ کے ہاتھوں پر، اور ماں زر خیمہ سے کھڑی ہے۔ اللہ اللہ، اس کے اندر درد کا کوئی پہلو چھوٹا ہی نہیں۔ اور حدیث میں جب جملہ سبھی کس قدر، اگر آپ سوچیے تو کس قدر دل کو توڑ دینے والا جملہ ہے یہ جو حدیث میں ہے کہ سبھی بچہ مسکرایا اور مر گیا۔ اب یہ سوچیے کہ باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس دم توڑتی ہوئی مسکراہٹ ہو جائے گی۔ اور ادھر ماں نے ذرا خیمہ سے دیکھا کہ آواز دی، یا بنیا مثلوں کا جناح، اے میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ عزیزان گرامی بس ایک جملہ سنیے، یہ ہمیشہ سے آپ نے سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا اور پڑھا تو مجھے سنا۔ یہ جملہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب رباب نے فرمایا کہ یا بنیا مثلوں کا جنہر، میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ نہر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اسلام میں سب سے بڑی قربانی ہے، اس کے لیے نہر ہے، اور جانور نہر نہیں ہوتے، اونٹ جو ہے وہ نہر ہوتا ہے۔ تو جو سب سے بڑی قربانی کے واسطے لفظ ہے وہ ماں نے سب سے چھوٹی قربانی کے لیے استعمال ہے۔ یہ بات کبھی نہ سمجھ میں آئی، نہ ہم نے غور کی، نہ کسی نے سنی آج تک یہ لفظ کو استعمال کیا گیا، لیکن ہر کتاب میں یہی لکھا ملے گا کہ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ یا بنیا مثلوں کا جنہر، میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ لیکن ایک کتاب آج سے تقریباً 15 برس ہو گئے شاید اس کو میں دیکھ رہا تھا، اور اس کے اندر کوئی کربلا کا واقعہ نہیں تھا، کوئی مذہبی کتاب ہی نہیں تھی وہ، اس کے اندر عرب کے اسلحے اور عرب کی لڑائیوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی تھیں یا ان کے پاس کس طرح کے اسلحے تھے، یہ پرانے اسلحے ان کے اس کا تذکرہ تھا۔ اس کے اندر تھا پڑھتے پڑھتے ایک عجیب و غریب جملہ ملا ہے، ایک لائن ملی جس نے کلیجوں کو ٹکڑے کر دیا۔ تو وہ لکھنے والا لکھتے لکھتے لکھتا ہے کہ اور عرب میں ایک چیز ہوتی تھی 3 بھال کا تیر، جو اونٹ کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پر جب میں نے یہ جملہ تاریخ میں دیکھا تو میرا کلیجہ ٹکڑا ہو گیا، اور اب سمجھ میں آیا کہ جب ظالم نے 3 بھال کا تیر مارا تو ماں نے کہا یا بنیا مثلوں کا جنہر، اے میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر ہوتے ہیں؟ حسین نے تیر گلے سے نکالا، جب قطرے خون کے ڈبے چہرے اقدس کو مرے، کہا قیامت کے دن اپنے مانا کے سامنے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔